فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى في موضع آخر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وجاء في الحديث عن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال قل آمنت بالله ثم استقم رواه الإمام مسلم رحمه الله. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے حاتمی کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانی محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے امام اہل سنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے کچھ حالات ذکر کیے گئے تھے. آپ رحمہ اللہ کی پیدائش، آپ کی پرورش، حصول علم میں آپ رحمہ اللہ نے جو کوششیں اور کاوشیں پیش کی، آپ کی چند تصنیفات اور تالیفات کا ذکر کیا گیا کہ آپ رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں اور کون سی کتابیں امت کے سامنے پیش کی. اسی طرح آپ رحمہ اللہ کے اخلاق کا ذکر آیا. آپ با اخلاق تھے. بڑے بڑے محدثین نے بتایا کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے اس جیسا انسان نہیں دیکھا جو دنیا سے بالکل بے نیاز تھا. بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے سامنے بڑے تحفے تحائف دینے کا منشا اور ارادہ کیا، لیکن آپ رحمہ اللہ نے تمام کا انکار کیا. بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے، بے نیاز تھے، بڑے خوددار انسان تھے آپ رحمہ اللہ. بلکہ جو انسان کسی بادشاہ، کسی گورنر، کسی حاکم کا تحفہ بھی قبول کر لیتا تو آپ رحمہ اللہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کہتے کہ اس نے فلاں آدمی کا تحفہ قبول کیا ہے. تو کسی بادشاہ کے تحفہ قبول کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی قبول کرتا اس کے گھر کی روٹی تک وہ نہیں کھایا کرتے. اس سے پہلے جو ہے یہ چند واقعات ہم نے آپ رحمہ اللہ کے متعلق سنا ہے. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ آپ رحمہ اللہ کے صبر و استقامت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سماعت کریں گے کہ دین کی راہ میں آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی پریشانیوں سے آپ کو گزرنا پڑا. اس کی چند مثالیں ہم لوگ دیکھیں گے. میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا یہ میدان، دین کی نشر و اشاعت کا یہ میدان، یہ بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے.
لیکن ساتھ میں یہ بڑی اذیتوں والا بھی ہے، بڑی تکلیف آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جو تکلیف کی داستانیں ہیں یہ صرف محدثین تک نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام جو ہے آپ سے پہلے صحابہ کرام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان تمام کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تو پہلے ہی دن میں ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جو مشن لے کر تم آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا قد عودی وفی روایت الا قد اوذی۔ آپ نے کہا حضرت ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ بھی یہ پیغام لے کر آئے ہیں ان کو تکلیفیں دی گئی، الا قد عودیا، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، انہیں اوذیا، اذیت پہنچائی گئی۔ تو بڑی تکلیفوں سے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنا پڑا، آپ کے بعد صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، اور ان کے بعد جو ہے تابعین، طب تابعین کا مرحلہ آتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، جن کی زندگی میں کئی نازک موڑ آئے، لیکن الحمدللہ اس بندے کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لرزش نہیں آئی۔ تین عباسی بادشاہوں نے، تین عباسی خلفاؤں نے آپ کو تکلیفیں دی، جیل و بند کی صعوبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی، لیکن کبھی جو ہے آپ کے پائے ثبات میں جنبش تک نہیں آئی کہ آپ اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی آپ نے ان چیزوں کو، ان بادشاہوں کی بات میں آ کر اپنے موقف سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ میرے بھائیوں، امام مزنی رحمہ اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں عصم اللہ الامت بابی بکر یوم الردہ والامام احمد بن حنبل یوم المحنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو دو بڑے نازک موقعوں پر دو لوگوں کے ذریعے حفاظت کی۔ اس امت محمدیہ کی حفاظت دو بڑے ہی نازک موقعوں پر اللہ نے حفاظت کی، ایک یوم الردہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ذریعے، اور ایک یوم المحنہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے۔ یہ بڑا جامع کلمہ امام مزنی رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں یوم الردہ نبی کی وفات ہو گئی، ہر جگہ سے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کئی لوگ کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور ایک طرف مرتدین کا فتنہ تھا، ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ اسلام چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ اور ایک طرف جو ہے خود آپس کے اندر جیش اسامہ کو لے کر اختلاف شروع ہو گیا کہ حضرت اسامہ بن زید کو لشکر دے کر بھیجا جائے نہ جائے۔ تو بڑے مسائل سامنے آ گئے۔ حضرت عمر جیسا بہادر انسان، عمر جیسا جلیل القدر صحابی، جلال رکھنے والا بندہ گھبرا گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ جیش اسامہ کو نہ بھیجو، ان کے لیڈرشپ کو تبدیل کر دو کیونکہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کو چھوڑ دو، مرتدین کے خلاف جنگ نہ کرو۔ لیکن وہ بوڑھا، 60 سالہ بوڑھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ حوصلہ، وہ عزم ان کا، کہتے ہیں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے میں اس کو نہیں روکوں گا، یہاں تک کہ میری بچی کو پرندے نوچ لیں، کتے کہنے لگے، تب بھی جو ہے میں اس لشکر اسامہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا اللہ کے نبی نے ان کو طے کیا ہے یہ لشکر جا کر رہے گا، یہ لشکر جا کر رہے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زکوٰۃ دینا ہے تو جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج وہ انکار کرے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا، یہ ابوبکر صدیق نے کہا۔ مرتدین کے خلاف، ارتداد جو لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے جنگ کی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کی ہے، مدعیان نبوت کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے۔ یعنی بڑا نازک موقع تھا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ بہت ہی نازک موقع ہے، چھوڑ دو ان کو، لیکن قربان جاؤ بکر صدیق کے عزم اور حوصلے پر کہ وہ اپنے معاملے میں ثابت قدم رہے، اور الحمدللہ انہوں نے جو ٹھوس قدم اٹھایا اس کو، یہ بہت ہی دور رس تھا،
بہت ہی دور رس نگاہ ان کے پاس تھی، بصیرت آمیز ان کی نگاہ تھی کہ انہوں نے جب تلوار ہاتھ ملی تو تمام فتنے ختم ہو گئے، تمام فتنے ختم ہو گئے۔ یہی معاملہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا۔ کہا جاتا ہے، امام مزنی نے کہا کہ یوم المحنہ میں حضرت امام احمد کے ذریعے اللہ رب العالمین نے امت کی حفاظت کی۔ دیکھیے امام احمد کو کہا جاتا ہے العالم الربانی والصدیق الثانی، العالم الربانی والصدیق الثانی، یہ ایک ربانی علم تھے اور دوسرے صدیق تھے، ایک ابو بکر صدیق اول اور یہ دوسرے صدیق ثانی، یہ دوسرے ابو بکر، یہ صدیق تھے۔ جو مراحل حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھے اسی طرح کی حالات جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں تھے۔ اس زمانے میں بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے، کئی جنگیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد، کئی فرقے خوارج جو ہے وجود میں آ گیا، فرقہ شیعہ وجود میں آ گیا، روافض کا فرقہ وجود میں آ گیا، اشاعرہ کا فرقہ وجود میں آ گیا اور معتزلہ کا فرقہ وجود میں آ گیا۔ کئی لوگوں نے محض اپنی خواہشات کے لیے نئے نئے فرقے بنانے شروع کیے، تو ان فرقوں میں ایک فرقہ تھا معتزلہ کا فرقہ۔ معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنا کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے اسماء صفات میں، اللہ کی صفات میں ایک چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی زبان سے کئی ہوئے الفاظ ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہیں، قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اپنی زبان سے اللہ نے کہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ قرآن مخلوق ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں، تقریباً 3 صدیوں تک کئی صحابہ، کئی جو ہے علماء کو قتل کیا گیا، کئی علماء کو سال ہر سال تک جیل کے اندر رکھا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ تو سب سے زیادہ اس مسئلے میں برداشت کرنے والے تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ 3 حکمرانوں نے ان لوگوں کو، ان کے اوپر بہت ظلم کیا۔ دیکھیں، جب مامون رشید آیا، خلیفہ عباسی، مامون رشید کے سامنے ایک شخص بشر المریسی نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ قرآن مجید مخلوق ہے، اس کو دین کا حصہ بنا لیں۔ اگر کوئی قرآن کو مخلوق نہیں مانتا تو وہ امت کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے، وہ امت کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے، اس سے یا تو اقرار کرایا جائے یا اس کو جیل کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو یہ جتنے لوگ تھے، بلکہ ان کا جو بانی تھا، یہ جعد بن ابراہیم، جعد بن درہم ہو یا واصل بن عطا ہو، بشر المریسی ہو، چند لوگوں نے فتنہ پھیلایا۔ اصل ان کا جو بانی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا جو تورات کو اللہ مخلوق مانتا تھا، تورات جس کو اللہ نے نازل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس تورات کو جو ہے یہ مخلوق مانا کرتا تھا۔ تو اسی ضمن سے یہ اس کے آنے والے شاگردوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، اور اس بات کا اعلان پوری دنیا کے علماء کے اندر کروایا۔ جو مانتا کہ قرآن مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جو عالم کہتا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اس کو سزائیں دی جاتی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، محمد ابن نوح رحمہ اللہ نے، تقریباً چند علماء تھے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا، اور اس کے لیے ان علماء کو تحفے تحائف دیے گئے، مال و دولت کی جو ہے یہ خریدنے کی کوششیں کی گئی۔ جو لوگ نہیں مانتے انہیں ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، کہا جاتا کہ تمہارے منصب سے ہٹا دیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے، امام محمد بن نور رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہو جائے ہم اپنے اس موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ترسوس کو جو ہے ایک علاقہ ہے گلف کے اندر، تو وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن نوح رحمہ اللہ کو مامون رشید نے، جو خلیفہ عباسی تھا اس زمانے میں، وہ دارالسلطنت تھا، تو وہاں پر بلایا گیا کہ ان دونوں کو باندھ کر لایا جائے، بیڑیوں میں جکڑ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اور محمد بن نوح رحمہ اللہ کو ایک ہی اونٹ پر دونوں کو باندھ کر جو ہے لے جایا جانے لگا۔ جیسے جیسے جاتے لوگ ہر موڑ پر، ہر منزل پر ڈراتے کہ دیکھو تمہارے لیے خلیفہ نے ایک تلوار بنائی ہے جس سے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا،
تم پہلے انسان ہو گئے جس کے جو اس تلوار کے ذریعے قتل ہوں گے۔ ڈرانے لگے، ہر منزل پر جب جاتے ڈرایا جاتا تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا کہ تم مان لو کہ قرآن مخلوق ہے۔ تسلیم نہیں کیا، دونوں کو لے جانے لگے۔ راستے میں محمد بن نوح رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی تجہیز و تکفین کا کام کیا، نماز جنازہ پڑھ لی۔ اس کے بعد اور چلتے رہے۔ راستے میں کچھ لوگ ملنے لگے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور مل کر کہنے لگا کہ دیکھو امام احمد بن حنبل، دنیا کی اکثریت نے مان لیا ہے قرآن مخلوق ہے، دنیا کی اکثریت نے مان لیا قرآن مخلوق ہے، اب آپ تم تنے تنہا ہو۔ اگر آج پوری دنیا کی نگاہیں تم پر ٹکی ہوئی ہیں، دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں تم پر ٹکی ہوئی ہیں، اگر آج آپ نے مان لیا قیامت تک یہ فتنہ برپا ہو جائے گا، پوری دنیا کے لوگ اس کو متفق مان لیں گے کہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ اپنے اس موقف سے ہٹنا نہیں، چاہے جو ہو جائے، اب اپنے اس مسئلے سے، اس موقف سے نہیں ہٹنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس کی بات سے مزید پختگی ان کے موقف میں آئی۔ آپ رحمہ اللہ نکلنے لگے، منزل کے قریب پہنچے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کو ڈرائے گا۔ ایک مرتبہ نماز فجر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، اے اللہ اس بندے کا چہرہ مجھے نہ دکھانا، اس بندے کا، اس مامون خلیفہ کا چہرہ مجھے نہ دکھانا۔ آپ رحمہ اللہ نماز پڑھ کر ابھی ہٹے ہی تھے، ایک باشندہ آیا اور آ کر کہنے لگا خلیفہ کا انتقال ہو گیا، خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعا کا اثر تھا۔ تو رحمہ اللہ جو ہے چلے وہاں سے، پھر دوبارہ ان کو واپس لایا گیا بغداد اور لا کر جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور اس بندے نے، مامون نے، مرنے سے پہلے اپنے بھائی معتصم سے کہا کہ دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے راضی نہیں ہے، اس کو منوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو چلا گیا مامون، لیکن اس کے بھائی معتصم نے پھر دوبارہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑے۔ اس نے کہا کہ یا تو مان لو قرآن مخلوق ہے، یا پھر جو ہے تم میری سزاؤں کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیل میں رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ مختلف موقعوں پر آپ رحمہ اللہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ایک مرتبہ 18 مہینوں کے لیے، ایک مرتبہ 30 مہینوں کے لیے جو ہے، اور ایسے کال کوٹری کے اندر ڈال دیا جاتا جہاں آپ رحمہ اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح تاریک کوٹری تھی، اندھیرا اس قدر تھا، آپ رحمہ اللہ جو ہے کئی مرتبہ گر جاتے وضو کا لوٹا تلاش کرنے کے لیے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس قدر جو ہے دردناک سزائیں آپ رحمہ اللہ کو دی گئی، اور کہا گیا کہ ہمارے اس علماء سے جو ہے مناظرہ کرو۔ تین دن رمضان کا مہینہ تھا، 25 رمضان سن 222 ہجری کے اندر مسلسل 3 دن تک جو ہے مناظرے چلتے رہے۔ لوگ آ کر کہنے لگے قرآن مخلوق ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے ان تمام کے حوالوں کا، ان تمام کے دلائل کا جواب دیا۔ مسلسل 3 دن تک آپ نے جواب دیا، اور پھر تب بھی یہ لوگ فتح نہیں پائے، تو آپ رحمہ اللہ پر کوڑے برسانے لگے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روزے سے تھے، امام احمد بن حنبل روزے سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ معتصم نے جو ہے 2 جلادوں کو بلایا، ایک جلاد جاتا کوڑے مارتا، اور جو تھک جاتا پیچھے ہٹ جاتا، دوسرا جلاد جا کر امام احمد بن حنبل پر کوڑے برساتا روزے کی حالت میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کئی دنوں تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بڑی تکلیف اور اذیتی کی زندگی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جی، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ آپ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اعتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، کہ اللہ کی کتاب سے یا سنت رسول اللہ کی سے کوئی ایک دلیل پیش کرو میں تاکہ اس موقف کو اختیار کر لوں۔ یہ قرآن مخلوق ہے، اس بات کو مانو، بس ایک دلیل میرے سامنے لا کر پیش کرو۔ پیش نہیں کر سکے، 3 دن تک مناظرہ کرتے رہے۔ دنیا کے تمام علماء کو اس نے جمع کر لیا، اکیلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مقابلہ کرتے رہے ان سے۔ جب ان لوگوں نے دلیل سے بات نہ کر سکے تو ان کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، مختلف جلادوں کے ذریعے ان پر کوڑے برسانے لگے، اور جیسے جیسے ان کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، آپ رحمہ اللہ کا حوصلہ اور عزم بلند ہوتی جاتا، اور آپ کے عزائم بلند ہو جاتے۔ ایک شخص نے، ابو جعفر الانباری رحمہ اللہ جو ہے ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو آنے کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی اتنے دور دراز کے علاقے سے کیوں آئے ہو؟ نہر پار کر کر اتنی تکلیفیں برداشت کر کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا، ابو جعفر الانباری نے، مجھے پتہ چلا کہ آپ دنیا کے تمام علماء نے مان لیا ہے کہ
قرآن مجید مخلوق ہیں، بس آپ تنہا اس مسئلے میں کھڑے ہیں اور حکومت چاہتے ہیں کہ اگر آپ مان لیں تو پوری دنیا تسلیم کر لے گی۔ کہا ان قتلک فی الحق مت شہیدا وان عشت عشت حمیدا فلا ترغب فلا تقبل قولہ او کما قال رحمہ اللہ۔ کہا کہ دیکھو اگر ان لوگوں نے تمہاری جان لی، یاد رکھو تم شہادت کی موت مر جاؤ گے، تمہاں شہادت کی موت مر جاؤ گے، اور اگر انہیں تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم بڑی خوشحالی کی اور قابل تعریف زندگی تم جی لو گے، لہذا تم ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ وَإِن مُتَّ مُتَّ، کہا کہ آج تو تمہیں یہ اگر آج تمہیں نہ مرے، اگر یہ تمہیں نہ مارے، اگر یہ تمہیں قتل نہ کرے، کل تو تمہیں مرنا ہی ہے، چاہے آج مرو یا کل مرو۔ آج اگر یہ مارے تب بھی شہادت کی موت مرو گے، اگر یہ لوگ نہ مارے کل بھی تو تمہیں مرنا ہے۔ جب کل بھی مرنا ہے تو ان کی بات کو تم تسلیم نہ کرنا، ان کی بات کو قبول نہ کرنا۔ تو یہ حوصلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی بات کو جب سنا تو رونے لگے اور خوش ہونے لگے کہ چلو کم از کم اگر میں یہ بات کو تسلیم کر لوں تو امت تو گمراہی سے بچ جائے گی، اور دعائیں کرتے تھے اللہ کی ذات سے کہ اے اللہ اگر اس مسئلے میں میں حق پر ہوں، اے اللہ مجھے تو ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ آپ رحمہ اللہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں آپ رحمہ اللہ کے ساتھ آئے، بڑے سخت مسائل جو ہیں ان کے روزی کے اوپر قدغن عائد کیا گیا، روزی کے اوپر پابندی لگا دی گئی، گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی گئی، ان کے قریبی رشتہ داروں کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگا، ہر اعتبار سے کوشش کی گئی کہ ان کو جو ہے سرنڈر کروانے پر مجبور کیا جائے یا ان کو اس بات کو منوانے پر مجبور کیا جائے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہیں مانا۔ پوری زندگی تکلیفیں، ظلم کرتے کرتے مامون چلا گیا، ظلم کرتے کرتے معتصم چلا گیا، اس کی موت ہو گئی، اس کے بعد اس کا بیٹا واسق آیا، جب وہ آیا اس نے بھی ظلم ستم کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے بھی مختلف ناحیے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر ظلم کیا۔ جب وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا، آپ رحمہ اللہ رات کی تاریکی میں ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، امام عبداللہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رات میں ایک مرتبہ سنا کہ میرے والد رات میں جب دردوں سے کراہنے لگتے، چیخیں ان کی نکلتی تو کہتے ہیں رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے۔ میں نے پوچھا کہ ابو جان یہ ابو الہیثم کون ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ ابو الہیثم پر رحم کریں، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ ابو الہیثم جو ہے بغداد کا بہت بڑا چور تھا، ڈاکو تھا، یہ جیل کے اندر مجھ سے ملاقات کیا، اس نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل میں تمہاری شخصیت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، ابو الہیثم میرا نام ہے، اور اب تک چوریاں کرتے کرتے مجھے 18,000 کوڑے لگائے گئے ہیں، 18,000 کوڑے مجھے لگائے گئے ہیں، میری زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزر جاتا ہے، جب میں جیل سے چھوٹ جاتا ہوں پھر جا کر چوری کر لیتا ہوں، پھر جیل میں آتا ہوں، کوڑے لگائے جاتے ہیں، چلا جاتا ہوں، پھر چوری کرتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو میں ایک باطل پر ہوں، ایک غلط راہ پر ہوں، پھر بھی ٹکا ہوا ہوں، لیکن تم حق پر ہو، تم اپنے مسئلے پر ٹکے رہنا، تم اپنے مسئلے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل میں گھر کر گئی، اس کی بات نے مجھے مزید حوصلہ دیا، کہا اس چور نے کہا کہ تم حق پر ہو، تم ثابت قدم رہنا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس آدمی کو جو ہے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ان کو تکلیفیں دینے کے لیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے بہت عظیم شخصیت ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کو جھکانے کی کوششیں کی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے کبھی جو ہے ان کی بات کو تسلیم نہیں۔ جب کوڑے لگتے ہیں کہتے ہیں القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے حضرت بلال کو جب کوڑے لگتے ہیں کہتے ہیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ امام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب ان پر کوڑے برسائے جاتے، اور یہی معاملہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تھا، جب بھی ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تو کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور کچھ معتزلہ جو ہیں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا احمد قل فی اذنی ان القرآن مخلوق وانا اخلصک من هذه الانکال وهذه الاغلال۔ کہنے لگے کہ بس اے امام بڑی تکلیفیں تم نے برداشت کر لی،
بڑی مصیبتوں میں تم نے صبر کر لیا، بس ایک مرتبہ صرف میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے، ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے۔ انی اخلصک من الانکال ومن هذه الاغلال، میں بادشاہ کا قریبی ہوں، میں تمہیں ان بیڑیوں سے آزاد کر دوں گا، ان زنجیروں سے آزاد کر دوں گا، بس میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس آدمی سے کہا کہ بس تم یہ کہتے ہو کہ تم مجھے اس عذاب سے بچاؤ کہ بس قرآن میرے کان میں کہہ دو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم میرے کان میں یہ کہنا ان القرآن کلام اللہ فإنی اشہد لک یوم القیامہ، کہا کہ بس تم میرے کان میں اتنا کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، میں کہوں گا کہ اللہ یہ مومنوں میں سے ہے، یہ بندہ مومنوں سے، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، میرے کان میں کہنا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جتنی تکلیفیں ان کو آتی جاتی، ان کے حوصلوں کو اور بلند کرتے جاتی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا واصل کا بھی انتقال ہوگا، تین خلیفاؤں کا انتقال ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑی صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، بڑے کوڑے کھائے انہوں نے، بڑے قید و بند کی زندگی انہوں نے گزاری، بڑی تکلیفیں گزاری، لیکن اس کے باوجود جو ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بڑی صحت سے رکھا۔ تینوں بادشاہوں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے متوکل عباسی یہ جو ہے خلیفہ بن گیا، اور اس کا جو مزاج ہے پہلے سے اہل السنہ کا مزاج تھا، اور اس کے جیسے یہ آیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس نے آزاد کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آزاد ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے جوگ در جوگ دور دراز سے لوگ آپ رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک درس میں ہم نے دیکھا خالد ابن مخلد رحمہ اللہ جو ہیں یہ اندلس سے چل کر، اسپین سے چل کر 5400 کلومیٹر سے چل کر جو ہے بغداد آئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ہزاروں لوگوں نے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم دین حاصل کیا۔ تو متوکل جو تھا، چوتھا جو خلیفہ رہا ان کا یہ عباسی خلیفہ، اس نے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہ آزاد کیا، بلکہ ان لوگوں نے جو خرافات مچا رکھے تھے ان تمام خرافات کا خاتمہ کیا۔ خلیفہ متوکل معتصم نے اور واسق نے دنیا بھر کے اندر یہ اعلان کرا دیا تھا کہ بچوں کو مکتب میں یہ پڑھایا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، اس سلیبس کو بدل دیا انہوں نے، اس سلیبس کو، اس نصاب کو بدل دیا۔ اب یہ کہا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو زیادتیاں انہوں نے کی تھیں ان تمام زیادتیوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ مامون نے اور معتصم نے، واسق نے ہر طرح سے سختیاں کی، جن علماء جو حکومتی پوسٹ پر تھے ان کے پوسٹ کو، ان کی جاب کو ختم کر دیا تھا ان لوگوں نے، صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کیا۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے میاں بیوی جو تھے آپس میں، اگر شوہر قرآن کے مخلوق ہونے سے انکار کرتا تو میاں بیوی کو الگ کر دیا کرتا، ان دونوں کے درمیان طلاق اور خلا کروا دیا کرتا، کہ اگر کوئی شوہر انکار کر دے تو اس کی بیوی کو الگ کر دیا جاتا، یا اگر شوہر مان لے بیوی انکار کر دے تو بیوی کو الگ کر دیا جاتا۔ تو یہ جتنی انہوں نے گند مچا رکھی تھی، خلیفہ متوکل نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا، اور دوبارہ کتاب و سنت کی تعلیم کو اس نے ترویج دی۔ تو خیر اس کے بعد جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پوری زندگی بغداد میں رہے، اور بڑے بڑے علماء نے ان سے علم دین حاصل کیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، بلکہ امام بخاری کے خاص استاذ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی سوانح حیات پر انشاءاللہ ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ تو خیر یہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ائمہ محدثین نے اتفاقی طور پر یہ فیصلہ کر لیا امام اہل سنہ والجماعہ، دنیا میں جتنے اہل سنہ والجماعہ ہیں ان کے امام ہیں، اور امام العالم الربانی و صدیق الثانی، یہ عالم ربانی اور صدیق ثانی، یعنی بہت سارے اقوال جو ان کے تعلق سے ائمہ اکرام نے کہے ہیں۔ اس کے تعلق سے کچھ اقوال ہم نے اس سے پہلے کے جمعہ میں سن لیا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو حق پر ڈٹے رہنے، حق پر ثابت قدم رہنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام محدثین کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کے لغزشات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔